منبر رسول پر تشریف فرما بوقار مقدس علماء کرام، شعراء ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پیارو عزیزو، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا، ماشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بار شکر اور احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع فراہم فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی کچھ دیر میں پیر طریقت آل رسول
حضور الشاہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تشریف لائیں گے، آپ ان کا دیدار فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی بات ہے، آپ لوگوں کے لیے سعادت مندی بھی ہے کہ آپ کے یہاں ہر سال یا سال میں ایک آدھ دو مرتبہ نبی کے شہزادگان تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ سارے کام کاج چھوڑ کر کے ان کی زیارت کے لیے، خدمت کے لیے محبتاً حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ میں نے یہ بھی دیکھا یہاں کے علماء کے اندر خوبیاں کہ وہ بھی ماشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں سے کافی دور سے جی، وہ بھی سب آتے ہیں۔ میں جتنی دیر رہا میں نے دیکھا، اور سب خندہ پیشانی سے مل رہے تھے۔ یہ محبت کی دلیل ہے، ماشاء اللہ۔ اور قرآن و حدیث میں اس کا حکم بھی ہوا ہے نبی کے بچوں سے محبت کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں، اور میں سب کے نام بھی نہیں جانتا ہوں۔ کچھ مصباحی حضرات ہیں، کچھ علیمی حضرات ہیں۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ اس فقیر نے بھی کچھ دنوں دال کھائی ہے اشرفیہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ نہ سمجھیں کہ میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں تو سب سے اچھا میں ہی ہوں، نہیں پیارو۔ اللہ کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں، ان حضرات میں، آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ماشاء اللہ۔ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اوپر بیٹھا ہوں، کوئی ایسے ہوں جن کی طرف لوگ دیکھتے بھی نہ ہوں، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہاری بناوٹ، سجاوٹ، زیب و زینت، چمک دھمک، تمہارا مال و دولت یہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کے حالات کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مجھے ان حضرات کے نام یاد نہیں، اظہار بھائی کا نام یاد ہے، شاعر صاحب کا نام یاد ہے، مگر ایک بات بتائیں پیارو، اگر میں پرچے پہ سب کے نام لکھتا، ان کا تعارف کرتا، ان کی تعریف کرتا، ایسے سمجھیے آپ، تو یہ بتائیں اور سوچیں سمجھیں، اگر میں کسی کی تعریف کروں، ان میں سے آپ سے میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ کیا بات۔ ناظم صاحب اگر کسی کی تعریف کریں تو ناظم صاحب کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ کوئی پیر صاحب اگر کسی کی تعریف کریں، پیر صاحب کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ اور اگر آپ کسی کی تعریف کریں تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میرے نبی اگر کسی کی تعریف کریں تو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بالکل نہیں، نبی کی بات ہرگز غلط۔ نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے ان لوگوں کے نام بھلے یاد نہ ہو، مگر ان کا مقام وہ ہے، ہائے ہائے ہائے، مجھے نبی کا فرمان ضرور یاد ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا واہ۔ فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی سبحان اللہ۔ من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ ہائے ہائے ہائے، آقا فرماتے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا پیارے بولو؟ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، نظرۃ عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، عالم ربانی مراد ہے، عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، یہ کوئی مولانا مقرر یا شاعر کا قول نہیں، آقا کا فرمان ہے۔
سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں احب الیہ من عبادت سنتن، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ آئے ہائے ماشاء اللہ یار یہ وہ لوگ ہیں، کیا بات ہے اور ایک موقع پہ اپنی زبان میں کہہ لیجئے اتنا خوبصورت جلسہ، اتنا خوبصورت پروگرام جس میں تقریر کرنے والے آقا اور سننے والے صحابہ، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ اس سے زندہ اچھا باد کوئی پروگرام ہو سکتا ہے؟ ایسے موقع پر آقا کی موجودگی میں وہ پروگرام تبھی تو ہوا۔ آقا فرماتے الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ سبحان اللہ آئے ہائے ہائے واہ واہ حدیث ہے پیارے، کیا سبحان کہنا اللہ ہے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ آقا فرماتے ہیں اے میرے جانثارو، اے میرے چاہنے والو، کیا بات مجھ سے پیار کرنے والو، محبت کرنے والو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کن لوگوں کے؟ جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اللہ اللہ اعلیٰ ہیں، آئے ہائے سندر ہیں، بہتر ہیں۔ سبحان اللہ ایک تو جنتی ہونا یہ کیا کم شرف کی بات ہے؟ ان میں بھی اعلیٰ، کیا ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا۔ اب صحابہ نے ادباً عرض کیا، اب ان کا ادب کیا ادب ہو گیا، سمجھے؟ میرے پاس الفاظ بھی تو نہیں۔ اللہ اکبر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں ارشاد فرمائیے، بلا کا ترجمہ کر رہا ہوں، کیوں نہیں ارشاد فرمائیے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں ارشاد فرمائیے، بتائیے کون ہے جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم علماء امتی۔ سبحان اللہ آقا فرماتے سنو، جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ سندر، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء ہیں۔ سبحان اللہ کیا کہنے اب مجھے ان کے نام بھلے یاد نہ، یہ سارے لوگ یہاں سے لے کر کے یہاں تک، آئے ہائے اور ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یشفع یوم القیامہ ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ بے شک آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر کتنی قسم کے لوگ؟ 3 قسم کے لوگ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور آقا فرمایا یشفع یوم القیامہ ثلاثہ، الانبیاء، انبیاء نبی، ثم العلماء، پھر علماء، سبحان اللہ ثم الشہداء، پھر شہید لوگ۔ سبحان اللہ یار یہ میری بات تو نہیں، تمہاری بات۔ اچھا میں جب پڑھا رہا تھا بدر العلوم میں حضرت، حدیث کا ایک جملہ آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچوں نے خامسہ جماعت تھی حضرت، بچوں نے سمجھا ہوگا کہ پتہ نہیں کہ تکلیف ہوگی یا کیا ہے کیا نہیں، مگر تکلیف وہاں نہیں، تکلیف یہاں قوم میں تھی۔ اللہ جملہ پڑھوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ لوگ سمجھ گئے، یہ سب علماء، آپ نہیں سمجھے، آپ کے لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے تاکہ سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ بمبئی ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہو، اب ترجمہ کروں گا تو سمجھو گے۔ آقا فرماتے ہیں جو علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، علماء کی عزت نہیں کرتے، اللہ اکبر جو علماء کو نیچا سمجھتے ہیں،
کس بنا پر؟ امام اگر کوئی عالم ہے، امام یا عالم کوئی مدرس ہے، تنخواہ ہوگی حضرت 15,000 20,000 اور ہم کما رہے ہیں 1,00,000، تو ہم اس سے افضل ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں۔ اب وہاں امام نے اگر مسجد میں مدرسے میں شریعت کی بات بتائی تو تم نے ٹانگ اڑا دی، تم سے شریعت تو آتی نہیں، طبیعت ملا دی، یہی مارے گا۔ جہاں شریعت میں طبیعت ملی ختم، خلاص۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نبی فرماتے لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق، بالکل کھلے لفظوں میں، جو علماء کو حقیر سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، وہ کھلا ہوا منافق، کھلا ہوا منافق۔ یہ ان مفتی کا فتویٰ نہیں ہے جو 10,000 میں فتویٰ بدل لیتے ہیں، یہ نبی کا فرمان ہے۔ نبی فرماتے وہ کھلا ہوا منافق۔ آج کے اس جلسے میں بمبئی کی سرزمین پر اولاد رسول آنے والے، ان کی موجودگی میں اور علماء یہاں بیٹھے، توبہ کر کے جانا ان باتوں سے۔ سنو، کھلا ہوا اب ڈھونڈو منافق کی سزا کیا ہے۔ ناظم صاحب سے پوچھوں نہیں، مصباحی صاحب سے پوچھوں نہیں، اور کوئی مصباحی نہیں، عالم سے پوچھوں نہیں، شاعر سے پوچھوں نہیں، کس سے پوچھو گے؟ چلو قرآن شریف کو ڈھونڈو، تلاشو، تو کم سے کم 18-19 آیتیں ہیں۔ 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں منافق کے بارے میں۔ یہ تو مہر لگ گئی کہ منافق کھلا ہوا منافق ہے، جو علماء کو حقیر سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے۔ حضرت حالات ایسے آ گئے نا، اگر کوئی عالم کسی شرابی کے خلاف تقریر کر دے مسجد میں، وہ عالم ہے، امام ہے، تو لوگ اگر وہ چڑ جائے، پھر وہ اپنے لوگوں میں باتیں بناتا، تو محلے والے امام کو نکال دیتے ہیں اور اس شرابی کے گھر جا کر کے چائے پیتے ہیں۔ اگر مرد ہو نا، اس نے اپنے باپ کی باتیں نہیں بتائی ہیں، رسول پاک کی بتائی۔ اگر مرد ہو، ہمت ہے، تو محلے سے شرابی کو نکالو۔ یہاں پہ ایک بات روک کے بڑی اچھی لگ رہی ہے، اگر اجازت تو بتا دوں۔ لوگوں پر اب سے نہیں، جب سے حضرت آدم کے بعد سے جتنے بھی انسان، سب عذاب نازل ہوئے، عذاب۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین، یہاں تک کہ قرآن شریف میں آیا ہے، تفسیر پڑھوں گا، علماء جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پہلے سپارے کیا ہے حضرت جی، اس کی تفسیر پڑھو، اعلیٰ حضرت والا ترجمہ کنز الایمان رکھو گھر میں۔ اب اس کا ترجمہ مطلب میں، بنی اسرائیل میں سمندر کے کنارے پہ وہ لوگ رہتے تھے، ان کو حکم ہوا کہ یوم السبت، ہفتے کے دن، سنیچر کے دن کام نہیں کرو گے، عبادت کرو گے۔ اللہ کا حکم ہوا سنیچر کے دن کام نہیں کرو گے۔ ان کا کام تھا مچھلی پکڑنا، شکار کرنا، میں سمندر کے قریب رہتے۔ انہوں نے کہا ہفتے کے دن یوم السبت، تو وہ کیا کرا انہوں نے کہا چلو ہیلے بازی نکالنے لگے۔ انہوں نے جمعے کی شام میں جال لگا دیا، اور سنیچر کے دن بس خالی جا کے دیکھیے، گھومیے، کام نہیں کر رہے ہیں، اور اتوار کے دن صبح ہی جا کے نکال لے، جیسے دن ختم ہوا نکال لے۔ اللہ کو یہ بات بھی اتنی بری لگی نا، نافرمانی، اللہ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا، بندر۔ اللہ اکبر، پوچھو ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا اس قوم کو، بندر۔ یہ قرآن شریف میں ہے، مگر تم لوگ قرآن شریف سے اتنے دور ہو نا، قرآن شریف سے دور ہوئے، حدیثوں سے دور ہوئے، اور وہی علماء سے دور ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جو قوم اگر اپنے علماء سے ہٹ جاتی ہے تو وہ گرنے والے ڈھائی کے اوپر کھڑی ہے، پتہ نہیں کب گر جائے۔ بندر بنا
دیا 3 دن تک بندر اچھلتے رہے، روتے رہے، معافی مانگتے رہے، ان کے ہاتھ سکڑ کے بندر کی طرح، پاؤں سکڑ کے، چہرہ سکڑ کے، مگر دل تفسیر میں آتا ہے دل ان کا کیا تھا؟ انسانوں، تاکہ انہیں احساس رہے۔ 3 دن تک روتے رہے، معافی نہیں ملی، چلاتے رہے، کودتے رہے، معافی نہیں، پتھروں کی بارش ہوئی، نیستنابود، خلاص ختم۔ ایک چھوٹی چھوٹی نافرمانی، اور تم ذرا اپنے حالات دیکھیو۔ حضرت یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر جگہ ٹارگیٹ، یوں وہ دنیا بھر کی باتیں۔ اب اگر ڈھونڈو نا کہ ہمیں کیوں، ہم پر یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، تو معلوم ہے ایک آیت مجھے ہاتھ آ گئی اور ایک حدیث کا ٹکڑا، اللہ اکبر، یہاں پڑھ دوں؟ جی ارشاد ہو۔ پہلے حدیث سنو، اللہ کے رسول فرماتے کما تکونون یولی علیکم، اور قرآن کی آیت ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ معلوم ہے کیوں؟ اس کا دونوں کا مفہوم ترجمہ کر دوں حضرت ان کے لیے، دونوں کا ترجمہ تمہارے لیے۔ وہ قوم جو گناہ میں حد پار کر دے، وہ قوم جو گناہ کھل کے کرنے لگے، وہ قوم جو گناہ کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہو، وہ قوم جس میں جھوٹ عام ہو، شراب عام ہو، زنا عام ہو، یہاں تک کہ باپ بیٹے کی عزت نہ کرے، وہ بیٹا باپ کی عزت نہ کرے، مقتدی امام کی عزت نہ کرے، مرید پیر کی عزت نہ کرے، ایک دوسرے کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے، ایسی قوم پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ عذاب کے طور پہ مسلط کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ، دیکھ لو حالات۔ لیکن سنو بات کہاں چل رہی تھی، وہ حدیث تمہیں یاد ہے؟ منافقین، بات نکل نہ جائے، علماء چائے پیئے، آپ لوگ توجہ رکھو میری طرف، بات نکل نہ جائے۔ جو عالموں کو حقیر سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے، نبی نے فرمایا کھلا ہوا منافق ہے۔ منافق کی سزا کیا؟ 2 آیتیں پڑھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ، بھئی قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے تمہاری سمجھ میں جلدی، اس لیے تمہیں تو نا چٹکلے چاہیے، تمہیں تو کدانے والا چاہیے، ہنسی مذاق کر، لیکن کبھی کبھی یہ باتیں بھی سنا کرو، سن لیا کرو۔ تم اتنی محنت کرتے ہو، اتنا کام، اپنے گھر بار چھوڑ کے 10-10 20-20 سال سے یہاں سارے کام کر رہے ہو، اور یہ تمہارے یہاں علماء آ رہے، سادات آ رہے، سب کچھ آ رہے، تو یہ اصلاح لے کر کے جایا کرو۔ سمجھ رہے میری بات؟ بے شک بے شک، جی سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہے۔ اللہ اکبر، اللہ، نیچے والے طبقے کا نام حاویہ، یہ وہ گڑھا ہے جو جہنم کے اور گڑھے ایک دن میں 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگتے ہیں، باتیں نہیں، 70 مرتبہ پناہ مانگتے۔ اللہ الصمد، منافقین اس میں رہیں گے۔ اور ایک آیت حضرت آ رہی ذہن میں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، منافقین اور کافرین دونوں ایک جگہ جہنم میں اکٹھے رہیں گے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، ایک چھوٹا سا کام کرنے کی بنا پر شیطان کامیاب ہو گیا، شیطان کامیاب ہو گیا، تمہیں پھنسا دیا۔ ایک ایک چیز نہیں، کس کس چیز پہ بولا جائے ذرا دیکھو، توجہ کرو میری طرف۔ ایک ہوتا ہے دین، اور ایک ہوتا ہے دین کی نشانیاں، سمجھے؟ ایک یہ مدرسے جو ہیں دین کی نشانی، شعائر الدین ہے، مسجد بھی وہی، لیکن ایک ہوتا ہے دین۔ ہمیں دوسروں سے کوئی شکایت، اتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، حق اگر بات ہو تو اسے اپنا لینا، اتنے موجود ہیں، تم میں اگر کوئی 20-25 اگر دین کو ڈھانے والے آ جائیں،
کس کو؟ دین کو ڈھانے والے، تو تم انہیں اپنے ساتھ میں رکھو۔ دیکھیں جن کی میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، جن کی آپ لوگ حدیثیں سن رہے ہیں اور علماء بڑے محظوظ ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی، اب ان کے شہزادے تشریف لا چکے ہیں، جو شروع میں نے جن کا تعارف کرایا تھا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ سیدوں سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ان پہ نبی کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے ان پہ خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا دوہرا اجر ہوتا ہے۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، خاص کر یہ وسئی والے، ہمارے علاقے کے لوگ، علماء بھی محروم رہتے ہیں کہ حضرت کا دیدار ہو، اور میں دیکھ رہا تھا جب سے آیا ہوں، اور حضرت بھی اتنے محبت سے نواز رہے ہیں، مطلب اتنی بے تکلفی سے گفتگو ہو رہی ہے، اتنی بے تکلفی سے جیسے کوئی نئی جگہ نہیں آئے۔ جب سے میں آیا ہوں جو بھی آ رہے ہیں کہ حضور حضور حضور، میں کہہ رہا ہوں دیکھیے یہ لوگ کتنے پیارے ہیں، کتنے اچھے ہیں کہ حضرت ان سے محبت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ادھر کو جا رہا ہے تو اس کا نام لے کر کے حضرت کہہ رہے ہیں ہاں بھائی کیا حال ہے، یاد فرما رہے ہیں کہ فلاں نہیں دکھے۔ یہ آپ لوگ کام کاج چھوڑ کر کے، اور یہ جو پروگرام کرتے ہیں، یہ حضرت کی آمد کا جب بھی ہوتا پروگرام کرتے، مطلب دوسرے محلوں سے بھی لوگ آتے ہیں، جہاں جہاں پروگرام ہوتے ہیں وہاں سے بھی بہت سارے علماء بھی ملاقات کرنے کے لیے، یہ تمہارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ان آنکھوں نے آقا کو تو نہیں دیکھا، نبی کو تو نہیں دیکھا، مگر ان کے گھرانے کے خوشبودار پھول پیر طریقت حضور الشاہ سید سہیل ملت کا دیدار ضرور کر رہے ہیں ہم لوگ، اور اب کرتے رہیے، اور اپنی نسلوں کو بتا جانا، نسلوں کو گھٹی میں پلانا، گھٹی میں بتا دینا کہ سیدوں سے پیار کرتے رہے، محبت کرتے رہے، یہی نبی کا بھی فرمان ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں، اب میں وہیں پہ آ جاؤں، وہ بات نکل نہ جائے جو میں تمہید باندھ کر کے لایا ہوں۔ دو آیتیں میں نے قرآن شریف کی پڑھی، دو آیتیں۔ یہاں پر ہندوستان کے ولیوں کے سردار، جن کو عطائے رسول غریب نواز کہا جاتا ہے، ان کے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اگر اجازت ہو تو بتا دوں، علماء کی توجہ۔ آپ فرماتے ہیں ان کے دور میں ایک شخص ایسا تھا، کیسا کہ وہ علماء کو دیکھ کر کے منہ ٹیڑھا کر لیا کرتا تھا اور اپنا چہرہ گھما لیا کرتا تھا۔ جب بھی اس نے کسی عالم کو دیکھا اپنا منہ گھما لیا، بس اس کو اس کا یہی عالم ہے، گھومتا رہا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا خود بخود چہرہ کعبے سے پھر گیا، کعبے سے چہرہ گھوم گیا، مڑ گیا۔ لوگوں نے اس کا سر پکڑ کے اس کا چہرے کو پھر ادھر کر دیا کعبے کی طرف، لیکن پھر اس کا چہرہ گھوم گیا۔ کافی دیر ہو گئی یہی کرتے ہوئے۔ ایک بزرگ آئے، صاحب کشف بزرگ تھے، انہوں نے کہا اگر تم پورا سال بھی اس کا چہرہ گھماتے رہو گے نا تو کعبے کی طرف اس کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے دنیا میں یہ علماء سے نفرت کرتا تھا
علماء سے چہرہ گھما لیا کرتا تھا، جب کسی عالم کو دیکھتا تھا چہرہ گھما لیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی ہے کہ اب اس کا چہرہ خانہ کعبہ اللہ کے گھر کی طرف کو نہیں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ غریب نواز خود ان کے ملفوظات میں تو قول لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق، تو وہ کھلا ہوا منافق ہوا، بات یہیں تک تھی نا۔ اور قرآن کی 2 آیتیں پڑھ دی تھی میں نے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اب بات اس سے نکل کر کے جو آئی تھی وہ یہ آئی تھی، یہاں تک ہم آ گئے تھے، پیچھے سے اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ سبق آپ کا رہ نہ جائے کہ کوئی شخص تمہارے یہاں ایسا آ جائے جو دین کو ڈھائے، آپ دین ڈھانے والے کو پسند کریں گے؟ بولو ہاں یا نہ بولو، دین ڈھانے والے کو پسند کریں گے؟ تمہارے یہاں کوئی ہوگا بھی نہیں ایسا نا؟ آپ لوگوں نے توجہ نہیں کی۔ اگر ہمارے یہاں ہم کھانا کھائیں، دسترخوان پہ پتہ چل جائے یہ شخص وہ ہے جو دین کو ڈھاتا ہے، تو شاید آپ کے اندر اگر اتنی ہمت ہے تو اسے اٹھا دو گے، ورنہ خود اٹھ کے چلے جاؤ گے۔ یہی تو ہوگا، ورنہ اس سے دل میں نفرت کرو گے۔ مگر تم نے کبھی ٹھنڈے دماغ سے علماء کے قریب بیٹھ کر کے یہ باتیں پوچھی؟ یا تم قریب گئے؟ یا تمہیں بھی تو پڑھنے کا حکم ہے، تم نے کبھی اس چیز کو پڑھا؟ نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو جلسے بھی جیسے میں نے بتایا نا چٹکلے میں یا ہوا کرا کے اسی کو سب وقت نکال دیتے ہیں۔ کون ہے وہ ایسا جو دین کو ڈھاتا ہے؟ ہمیں غیروں سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں صرف اپنوں سے شکایت ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے، اگر آپ کا قدم غلط اٹھے گا آپ کا ہاتھ پکڑ کے روکیں گے، زبان سے منع کریں گے، تب بھی نہیں رکو گے تو دل سے برا جانیں گے، کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہو، اسلامی رشتے کے بھائی۔ اور اب تو جو اظہار صاحب نے شعر پڑھا تھا نا بلگرام شریف کے تعلق سے، تم وہاں سے جڑ گئے ہو، سبحان اللہ، وہاں سے جڑ گئے ہو تم لوگ، کیا بات، تمہارا کنیکشن بہت اونچا ہو گیا۔ اب تو تم پر ہمارا ڈبل حق ہے، تمہیں بتائیں گے کون ہے وہ جو دین کو ڈھاتا۔ اپنے اپنے گھروں میں دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے محلے میں دیکھنا، اور یہ کام تم کر سکتے ہو۔ مگر بات کس کی مضبوط رہے گی؟ کون سے عالم کو لائیں ہم، کون سے پیر صاحب کو لائیں، ان سے پوچھے کہ کون دین کو ڈھاتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کسی سے بچنے والا ضرور مل جائے گا، اختلاف کرنے والا، مگر نبی سے اختلاف نہیں کرے گا، اور اگر نبی سے اختلاف کرے گا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ بے شک جی، نبی سے پوچھو، آقا نے فرمایا، حدیث آئی ہمارے سامنے، آقا فرماتے ہیں الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ اس کا ترجمہ سنو، آقا فرماتے نماز دین کا ستون ہے۔ یہ جو اوپر شامیانہ یہ پلر جو لگا ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ وَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں۔ اب اپنے گھروں کی ذرا خبر لو، فجر میں تمہارے 2 بیٹی 3 بیٹے 3 بیٹی 2 بیٹے یا جتنی بھی اولاد اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، فجر میں سب اٹھ رہے ہیں؟ بولو کون ڈھا رہا دین کو؟ اپنے گھروں کی خبر لو۔ فجر میں ہمارے گھر میں دین ڈھانے کا کام کیا جا رہا ہے، ظہر میں ہم دین ڈھا رہے ہیں، عصر مغرب عشاء میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے غیروں سے شکایت نہیں، اپنوں سے۔
اگر بیٹیاں گھر میں کھانا نہ بنائیں، بیٹے کام پہ نہ جائیں، تم لڑ جاؤ گے، ڈانٹو گے، ادھر ادھر جاؤ گے، حضور تعویذ دے دیو، دعا کریو، یوں کریو، تو کریو، ساری چیزیں ہوں گی۔ کوئی اب حکومت والا آ کر کے تمہارے بچوں سے نماز نہیں پڑھوائے گا، یہ اس کو سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ مجھے ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو، تو ماں باپ بنا ہے تو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے یا نہیں نبھا رہا؟ صرف اتنا بتا دیکھو، ذرا اپنے آپ کو دیکھو، غور کرو، کون پڑھوائے گا بیٹیوں سے نماز یا بیٹوں سے نماز؟ امام صاحب آئیں گے، مفتی صاحب آئیں گے، منتری صاحب آئیں گے، ودھائک صاحب آئیں گے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم سے کہہ رہا ہے، ایمان والو تم سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب بتائیے مجھے بچا رہا؟ اور ایک تو حدیث، ایک قرآن کی آیت ایسی آئی، اللہ الصمد، کچھ لوگ جہنم میں سے نا دو تفسیریں اس کی، ایک تو یہ کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں اور ایک یہ جہنم میں سے آ رہے ہوں۔ جب لوگوں نے دیکھا رہے یار یہ تو مولانا صاحب ہے، ارے بھائی کہیں گے مولانا صاحب تم کیوں بندھے ہوئے ہو، زنجیروں سے بندھے ہوئے؟ لوگوں نے دیکھیں گے ارے یار یہ تو شاعر صاحب تھے، ارے یار یہ تو کچھ پیر بھی ایسے، ارے یار یہ تو پیر صاحب تھے، ارے یار یہ تو حاجی صاحب تھے، تو ان کا تو ایک فون میں کام ہو جاتا تھا، بڑی چلتی تھی۔ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی مولانا نہیں، قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر، قرآن میں جانے کی وجہ بتا دو تو ان کے پاس اور کوئی وجہ نہیں ہوگی، کہیں گے ارے تم تو ہمیں یہ سمجھتے تھے، قالو لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ کبھی سوچا اپنے آپ کو؟ یہ تین وجہ بیان کی قرآن کے علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، کبھی غور کیا، توجہ کی؟ نہیں، یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، یہ باتیں پسند نہیں آتی، مگر یہ تمہاری جڑ بنانے والی باتیں۔ جب تمہیں پیر سچے اور اچھے اور اصلی ملے ہیں تو مرید تمہیں بھی ایسے ہی ہونا پڑے گا، تمہیں بھی اسے راستے پر آنا پڑے گا۔ ہندوستان کے سادات میں الحمدللہ میں بھی سید ہوں، اور بھی کوئی سید ہے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بخدا ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، دل صاف کر کے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، ہندوستان کے سارے سادات میں اگر چھنا پھٹکا خاندان ہے تو وہ بلگرام شریف کی طرف کوئی مائی کلال انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ میں باد۔ کسی سید کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بخدا ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، اور توہین کرنے کا نمبر ہی نہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس دن موت عطا فرما دے اس سے پہلے۔ لیکن سنو، بالکل چھنا پٹکا کوئی مائی کلال، چاہے عالم ہو غیر عالم ہو، کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے کیا بتایا تھا تمہیں شروع میں کہ تم لوگ خوش قسمت ہو۔ یہ کوئی میں منہ دے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں اور کرتا بھی نہیں، بے شک۔ میں نے یہ بات بتائی۔ اب قالو لم نکو من المصلین، بیٹا چائے اگر تھوڑی دیر روک دو تو بڑا اچھا ہوگا یار، تمہیں اور کوئی کام نہیں ملا، اتنی چائے پلائی ہے تم لوگوں نے، چائے پلائی ہے ماشاءاللہ، بہت خدمت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اب تھوڑا سا اور آگے ہم اپنی اپنی طرف دیکھیں، کما تکونون یولی علیکم، قوم جب گناہ میں گناہ کرتے ہوئے شرمائے نہ، کھل کے گناہ کرنے لگے، عام کر دے گناہ، نمازوں کو چھوڑا جانے لگے،
شراب عام ہو جائے، جوا عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، تو ایسی قوم پر اب پتھر نہیں برسیں گے بلکہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا کہ تمہیں سانسیں لینا دشوار کر دے گا، تمہیں دنیا پہ قدم رکھنا دشوار کر دے گا، تمہیں جینا دشوار کر دے گا، ورنہ تمہیں پلٹنا پڑے گا شریعت مصطفیٰ کی طرف۔ اگر عمل اچھے کر لو گے تو سارے راستے تمہارے ساتھ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میں موبائل میں دیکھ رہا تھا نا اپنے، میں نے نکالا صراط الجنان، حضرت وہ تفسیر دیکھ رہا تھا میں صراط الجنان، علماء جانتے ہیں، تو اس میں کہا تھا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کونوا ربانیین، تم اللہ والے ہو جاؤ۔ بہت آسان ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ اور ہمارے یہاں اللہ والے کون ہیں؟ جو کانوں میں کنٹھے پہنے، جو گلے میں کنٹھے پہنے پھر رہے ہیں موٹے موٹے، لوگ انہیں اللہ والے سمجھ رہے ہیں۔ جو مزاروں پہ بیٹھ کر کے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، گانجا پی رہے ہیں، سلفا پی رہے ہیں، سلفا پی رہے ہیں، تیری میری بہن بیٹیوں پر، ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ والا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جو غنڈہ گردی پھیلائے یہ اللہ والا ہے، جو نمازوں سے دور ہو جائے لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ والا ہے، جو پیر یہ کہے شریعت الگ ہے معرفت الگ ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ والا ہے۔ ارے میں تمہاری مانوں یا اللہ کی مانوں؟ اللہ کی نظر میں یہ اللہ والا نہیں ہے، بلکہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جو کتابیں پڑھتا ہو پڑھاتا ہو عالم ربانی اللہ والا ہوا کرتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ۔ ان کے خاندان کو اٹھا کر کے دیکھو، ہائے ہائے ہائے، عالم ہی نہیں بلکہ عالم گر تھے، عالم گر۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ ان کے خاندان کو اٹھا کر کے دیکھو، لوگ کہہ دیتے نہیں، کہتے ہیں ارے ایسا لگ رہا بالکل جیسے کتنا نیک آدمی۔ انہی کے دادا کے بارے میں بڑے بڑے لوگ یہ کہہ گئے ہیں اگر دنیا پہ چلتا پھرتا نا کسی کو فرشتہ دیکھنا ہو تو ان کے دادا کے بارے میں بتا جاؤ ان کو دیکھ لو۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک یار یہ معمولی بات نہیں ہوتی حضرت، بے شک بے شک، معمولی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خون کے اعتبار سے بھی ان کے اندر فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، اور علمی وراثت بھی ہے، علمی وراثت سمجھے، جو نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور اگر سید اگر پڑھ لینا تو میں یہ کہتا ہوں، یہ کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں حضرت، میرا وجدان ہے، اس پہ نزول ہوتا ہے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کے باپ دادا کی وراثت ہوتی، برکتیں اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ مگر اپنے حالات دیکھو، رو رہے ہیں ادھر، یار ہم پہ ظلم ہو رہا، یوں ہو رہا، تو ہو رہا، ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا۔ تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ، مطلب زنا بالکل عام کر دیا، شراب بالکل عام، جوا بالکل عام، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنا بالکل عام، بے پردگی بالکل عام، سوچتے ہی نہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو ترقی کی طرف جا رہے ہو؟ ترقی کی طرف نہیں، یہ تمہارے لیے جان وبال بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے جو آج ہم قدم رکھنے پر مجبور ہیں، سانسیں لینے پر مجبور ہیں، ورنہ پلٹ کے آنا پڑے گا، پلٹ کے آنا پڑے گا۔ اور دیکھو ذرا تھوڑی سی پتہ چل جائے گا ولی کون ہوتے؟ اللہ کے دوست۔ کون ہوتے بولو؟ اللہ کے دوست۔ ان کے باپ ولی، ان کے دادا ولی، پورا خاندان اوپر تک اٹھا لیجئے، امام حسین تک، مولا کائنات حضرت علی تک، ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، دوست۔ تمہاری نہ سنی جائے لیکن دوست کی تو سنی جائے گی نا، بولو۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ تمہاری نہ سنی جائے لیکن دوست کی
سنی جاتی ہے. جب تک وہ دنیا پہ حیات ہوتے ہیں تب اس وقت تک بھی لوگوں کو فیضان. ظاہری دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کی قبر شریف سے بھی لوگ فیضان حاصل کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کے تصرف کو بڑھا دیتا ہے. یہی مزار شریف جو ہوتے ہیں نا اللہ والوں کے, تمہارے لیے کتنا اچھا موقع تھا. کوئی دھرم کوئی مذہب ایسا ہے, تم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے, اپنے آپ کو سنبھالتے, اب اللہ کے دوستوں کے پاس جاتے. اگر ڈاکٹر فیل, حکیم فیل, تمہاری طبیعتیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں, طبیعتیں خراب ہے, تمہارا کوئی بھی کٹھن ہے, کوئی بھی مشکل ہے, کچھ بھی مشکل ہے, اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے اور اللہ والے ایک نظر کرم مار دیتے, بیڑا پار ہو جاتا. ان کے مزار شریف پر جاتے. یہی وجہ ہوتی ہے برسی کے موقع پر ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے تھے. ایک تو ذکر و اذکار ہوتا تھا, عرس ہوتا تھا. عرس اس میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ کسی سید زادے کو, نیک عالم ربانی کو, متقی پرہیزگار کو بلا کر کے سارے لوگ اپنی فریاد لے کے بیٹھتے تھے. قرآن خوانی ہوتی تھی, ذکر و اذکار ہوتا تھا, ہر طرف اللہ اور رسول کا اور اللہ والوں کا ذکر ہوتا تھا. پھر ایک وقت ایسا ہوتا تھا فاتحہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگی جاتی تھی. وہ بزرگ دعا مانگتے تھے, سب لوگ آمین کہتے تھے, اسی دعا میں شامل ہوتے تھے. لوگوں کی بگڑی بنا کرتی تھی, اس کا نام عرس تھا. مگر اب کہیں کہیں دیکھ لیو تم مزار شریف پہ, تم لوگ زیادہ تر ادھر کیوں نا بہرائی شریف سائڈ کے دیکھتے ہو گے ہم سے زیادہ. اب مزارات پر عرس ہوتا ہے تو شریعت کی 1-2 باتیں بھی نہیں ہوں گی. زیادہ تر غنڈہ گردی, زیادہ تر غنڈہ گردی. اور یہاں تک کہ ہمارے علاقے میں تو بڑے پائے کے بزرگ, بڑے صاحب مزار, بڑے نیک, مگر مجابر کون بن گئے وہاں پہ؟ غنڈے. اب وہ کس کو بلا رہا ہے؟ شیخ چلی کو. کس کو بلا رہا ہے؟ توبہ 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 توبہ. تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص بندے عطا فرمائے, اللہ کے ولی. میں نے دیکھا سہیل ملت کی بارگاہ جو بھی آ رہا, حضور دعا کر دو, چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آ رہی, حضرت بھی نواز رہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن تم نے ختم کر دی ہیں. کون ہے یہ؟ مجھے بتاؤ. مزار شریف پر غنڈہ گردی کرنے والا, اب عرس کے موقع پر ان لوگوں کو بلانے والا کیا حکومت ہے؟ مجھے بتاؤ. کیا غیر لوگ ہیں؟ یہ تمہارے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے تمہارے بھائی ہیں. ہمیں تمہیں سدھرنا پڑے گا. اور جو مزارات پر, جو وہاں پر ہماری تمہاری بیٹیاں جا رہی ہیں, یہ روکنا پڑے گا. بے پردگی کا مظاہرہ ہماری تمہاری بیٹیاں کر رہی ہیں, یہ روکنا پڑے گا. کوئی حکومت نہیں کر رہی ہے, یہ ہم اور آپ کر رہے ہیں. اس پہ تو کم سے کم کنٹرول ہم کر ہی سکتے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر ہم عمل کرنے لگے نا تو ڈھیروں نیکی ہمارے پاس اکٹھی ہو جائیں گی. کوئی دھرم کوئی مذہب ایسا ہے ہی نہیں جس میں اللہ کے دوست. یہاں تو ہمارے یہاں ہے نا, سوائے اسلام کا کوئی دھرم مذہب نہیں. یہ اسلام ہے. مگر تم لوگ راستے سے ہٹے ہوئے, مسجدیں تمہاری خالی ہو گئی, اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہی, ماں باپ کا کہنا نہیں. ویسے دکھائے گا اپنی ترمگیری, میں نے یہ دین کا کام کر دیا, میں نے وہ ارے جس ماں باپ کے تو پیدا ہوا تھا وہی تو اس سے راضی نہیں ہے. ابھی تو اللہ کو کیسے راضی کرتا ہوگا؟ رسول اللہ کو کیسے راضی کرتا ہوگا؟ ابھی وہی راضی نہیں. اللہ سمجھ. ایک شخص معلوم ہے کئی لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد حج کرتا ہے, کئی لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد, اس کے بعد بھی حاجی ہونے کے بعد وہ یہ گارنٹی نہیں لے سکتا, نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا. یہ نہیں کہہ سکتا میرا حج قبول ہو گیا, نہیں کہہ سکتا. مگر ماں باپ جیسی اللہ نے تمہیں وہ دولت عطا فرمائی, ان کی خدمت کرو, انہیں راضی کرو. شام کو سو جاؤ, جب صبح کو کچھ مت کرو, خالی ایک مرتبہ اگر تم نے انہیں پیار سے دیکھ لیا, محبت بھری نظروں سے دیکھ لیا, ماں باپ کا دیدار کر لیا, اب تم گارنٹی نہیں بلکہ نبی گارنٹی دیتا ہے کہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب مل جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. نبی گارنٹی دیتے ہیں, اور نبی کی گارنٹی ہوگی. کہاں ہے یہ؟
ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ساری چیزیں ختم. امام غزالی کا نام سنا ہوگا تم نے. امام غزالی یہ کون ہے؟ ان کی 9 سال کی عمر ہے. 9 سال کی، ذرا سنو. 9 سال کی عمر شریف ہے. یہ علم حاصل کرتے رہے 9 سال کی عمر ہوئی. اب سوچا کہاں جاؤں. کسی نے بتایا غزالہ بستی میں ایک بہت بڑے عالم ایک بہت امیر زادے کو پڑھانے آتے ہیں. صبح سے شام تک 6 کلومیٹر کی دوری پہ ان کا گھر تھا. استاد صاحب کا کہاں ہے وہ؟ کہاں؟ وہ ادھر گھر ہے. یہ جا کے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے. وہ بھی دیکھتے تھے. کچھ دن کے بعد کہا بیٹا کیا بات ہے، تم روزانہ صبح کو بھی دیکھتے ہو شام کو بھی دیکھتے ہو؟ کہا میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے استاد بنا لو، میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ سے. کہا بیٹا یہ ممکن نہیں ہے. تو کیوں؟ کہا دیکھ رہا ہوں میں صبح سے آتا ہوں شام تک، غریب ہے کیا دے گا وہ، کا نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ہے، صبح سے شام تک میں یہ. کہا ٹائم میں بتا دوں تو پڑھا دیں گے؟ کہا بتاؤ. کہا جب آپ پڑھا کر کے گھر کو جاتے نا اپنے گھوڑے یا گھوڑی پہ بیٹھ کر کے، تو آپ گھوڑی پہ بیٹھا کریں گے، آپ کی گھوڑی چلتی بھی رہے گی، گھر پہنچ جائیں گے، یا چلتی بھی رہے گی. میں آپ سے کچھ سوال پوچھ لیا کروں گا، میں آپ سے اسی وقت میں پڑھ لیا کروں گا. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے سوچا بچہ 1-2 سوال پوچھے گا، 1-2 قدم چلے گا، اس کے حل کر دوں گا، تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا. لیکن یہ بچہ 9 سال کی عمر ہے، 9 سال کی، گھوڑی چل رہی ہے، نہ تو بیٹھنے کے لیے چٹائی یا بستر، یہ گھوڑی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے، پوچھ رہے ہیں، سوال کرتے کرتے 6 کلومیٹر ان کا گھر آ جاتا ہے. مگر یہ بچے کا سبق پورا نہیں ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے انشاءاللہ کل کو پھر پڑھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 6 سال تک پڑھنے والے بچے کا نام امام غزالی. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ امام محمد غزالی. ہائے ہائے کیا بات ہے. واہ واہ. اور معلوم ہے 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا احمد غزالی اور ان کا نام محمد غزالی. ان کی ماں بڑی شریفہ تھی. ماں کا رول بہت اچھا ہوتا ہے. جی تم کام میں ہو تمہیں پتہ چلے نہ چلے، مگر ماں اگر چاہے تو بیٹی دوپٹہ نہیں اتار سکتی. ماں اگر چاہے تو بیٹی بغیر دوپٹے گھر سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ تم تو کام میں پھنس جاتے ہو. ماں کا رول زیادہ، ماں پرورش کر رہی ہے. جب یہ عالم ہو گئے نا امام محمد غزالی، تو ایک مسجد میں نماز پڑھاتے. ان کے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. احمد غزالی یہ مسائل بہت بتاتے تھے امام محمد غزالی، اور وہ تھوڑے خاموش مزاج کے تھے. کشف ہوا کرتا تھا ان کو. نماز ان کے پیچھے نہیں. لوگوں نے کہا تمہارے بھائی تو تمہارے پیچھے نماز پڑھتے نہیں. انہوں نے اپنی ماں سے شکایت کی. کہا ماں یہ بھائی ہیں نا میرے، جی، کہ یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کہا کیوں؟ پتہ نہیں لوگ باتیں بناتے ہیں کہ جب تمہارے سگے بھائی نماز نہیں پڑھ رہے تو ہم کیا پڑھیں، یوں ہے تو. ماں اگر آپ کہہ دو گی نا، یا پھر مجھ میں کوئی کمی بتاؤ. بلایا انہوں نے، احمد. جی ماں. ماں کے بڑے وفادار تھے. جی ماں. آگے تو محمد کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، جن کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھا کرو. دوسرے لوگ اعتراض کر، ٹھیک ہے ماں، ٹھیک ہے ماں. اب جب نماز کا ٹائم ہو گیا چلے گئے. اب ان کے پیچھے یہ بڑے خوش، امام محمد غزالی تو میرے پیچھے میرا بھائی پڑے گا. اب جب نیت باندھی انہوں نے اللہ اکبر، تو پہلی رکعت تو پڑھتے رہے، ہو گئی. اور جب دوسری رکعت آئی تو نیت توڑ کے چلے آئے. اللہ اکبر. کیا کر کے چلے آئے بولے؟ نیت توڑ کے چلے آئے. اب تو اور ہنگامہ ہو گیا مسجد میں. لے صاحب تو نماز توڑ کے چلے گئے، کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے، بتایا کچھ نہیں. اب تو اور گڑ. اب تو انہیں پسینہ آ گیا. انہوں نے پھر ماں کے پاس آ کے رو کے کہا کہ دیکھو اس سے تو نہیں پڑھ رہے تھے جب یہ اچھا تھا، اور اب تو نیت توڑ کے آ گئے. کہا نماز توڑ کے؟ بلایا اپنی پڑھ لی دوبارہ. بلایا کہ کیوں تم نے نیت کیوں توڑی؟ کہا ماں اس لیے نہیں پڑھی میں نے ان کے پیچھے
انہوں نے جب نیت باندھی پہلی رکعت پڑھی تو ان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھی. سبحان اللہ سبحان اور جب دوسری رکعت میں آئے تو ان کی توجہ ہٹ گئی. اللہ. جب ان کی توجہ ہٹ گئی میں بھی نماز چھوڑ کے چلا آیا. جس کی توجہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا پڑھوں گا. اللہ اکبر. جب اتنا کہا تو ماں کیا بولی, ہائے افسوس ان دونوں میں سے ایک بھی کام کا نہیں بنا. اللہ. اندازہ لگاؤ ماں کیا بولی, دونوں بیکار, ایک بھی کام کا نہیں بنا. ان سے پوچھا محمد غزالی ایسا ہوا؟ کہا ماں غلطی ہو گئی, میں مسائل کی کتابیں دیکھ رہا تھا, نماز کا ٹائم ہو گیا, میں نے کتابیں رکھ دی, نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا تو پہلی رکعت میں تو میرا دھیان رہا, دوسری رکعت میں میرے ذہن میں مسائل آنے لگے, ذہن ادھر کو چلا گیا. ہاں توجہ ہٹ گئی تھی. تو ماں نے جب کہا دونوں ناکارہ رہے, کہا کیوں؟ کہا ماں اس میں میری کیا غلطی ہے؟ امام احمد بولے میری کیا غلطی ہے؟ احمد غزالی بولے میری کیا غلطی ہے؟ کہا اے افسوس میرے دونوں بچے بیکار ہو گئے. کہا ماں کیسے؟ کہا ایک تو مسائل میں الجھ گیا, اس کی توجہ بھی عبادت میں اللہ کی طرف نہ ہو سکی, اور دوسرے کی توجہ دوسرے بھائی کے دل کی طرف توجہ کی طرف چلی گئی, اس کی توجہ بھی اللہ کی طرف سے ہٹ گئی. اللہ 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 اللہ. ہائے ہائے ہائے. کیا باریکی تھی. ہائے ہائے. واہ. انہی کے دادا میں سے کہتے ہیں انگوٹھا نکالتے تھے, ایک چھپکلی آتی تھی چھپکلی, وہ انگوٹھا چاٹتی تھی. تمہیں تو بخاری آ جائے گا. انگوٹھا چاٹتی تھی. لوگوں نے کہا ہٹا دے, بولے نا 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 نا, اور پاؤں پھیلا دیا. انگوٹھا چاٹا کرتی تھی. دل کے حالات جاننے والے وہ بزرگ تھے, دل کے حالات جاننے والے. مگر آج بس چمک دھمک یہ ساری چیزوں پہ لوگ بھاگ رہے ہیں. میں نے جو کہا تھا کہ آؤ گے تو انہی کے شہزادے کے سے جب تم منسلک ہوئے ہو تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یار اتنے بڑے دربار سے اتنے بڑے شہزاد گان سے یہ منسلک ہیں اور دیکھو ان کے کیا حالات. سمجھ رہے؟ مر جانا مگر ان کے نانا کی شریعت کے خلاف قدم مت اٹھاؤ. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. بولو نہیں اٹھاؤ گے نا؟ انشاءاللہ. بولو نہیں اٹھاؤ گے نا؟ بولو انشاءاللہ. اب بات چل رہی تھی وہیں پر, امام غزالی کی بات بتا رہا تھا نا میں. ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے بھائی نے خواب میں دیکھا امام غزالی کو. توجہ رکھنا جو بات تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیکیاں کرو نیکیاں. امام غزالی کو خواب میں دیکھا. کہا بھائی کیا حال ہے؟ کہا بہت سکون سے ہوں, اچھا معاملہ ہے, قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا. کہا کون سا عمل تمہارے کام آیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اعلم ورسولہ, ویسے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. انہوں نے یہ نہیں کہا میں تہجد پڑھتا تھا, اتنی کتابیں لکھی, اتنا یوں کیا تھا, یہ کیا. ایسے ہی کچھ مولانا لوگ بھی ہیں, میں کسی کی توہین نہیں, بخدا بطور اصلاح کہہ رہا ہوں. اگر 2-3 کتاب انہوں نے منطق کی پڑھ لی, فلسفے کی پڑھ لی, اب وہ نقطہ چینی کرتے ہیں, سادات کی طرف کو بھی جاتے ہیں, علماء کی طرف کو بھی جاتے ہیں, یا کسی بڑے کا ہاتھ اگر ان کو اوپر رکھ گیا تو وہ بہت کودنے لگتا, اچھلنے لگتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کی آخرت برباد ہو جائے, کیونکہ نبی نے یہ فرمایا معلوم ہے کہ ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہوگا ایک دور میں جیسا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل. اللہ. لوگ ایک جملہ سن لیو میرا, کچھ لوگ سادات سے صرف اور صرف بغض بھرے جملے دل میں بغض رکھنے کی وجہ سے اپنا ایمان خطرے میں ڈال لیں. اللہ اکبر. اللہ. کیونکہ دل کی کبھی کبھی دل کے بخارات زبان پہ آ جاتے ہیں. کیا بات ہے. ہرگز ایسا قدم مت اٹھانا. امام محمد غزالی کا جب انتقال ہوگا, انہوں نے بھائی نے پوچھا کیا حال ہے؟
کون سا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ویسے تو پتہ نہیں، اللہ اعلم و رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جائے، ہاں ایک چیز کا اشارہ ہوا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک دن میں فجر کی نماز کے بعد جب گھر میں آیا تو میں حدیث شریف لکھنے کے لیے بیٹھا۔ کیا لکھنے بیٹھا بولو؟ حدیث شریف لکھنے بیٹھا، وضو بنا کر کے۔ تو پہلے روشنائی سے لکھا جاتا تھا، لکڑی کے قلم ہوتے تھے، بیٹھے بڑے ادب کے دائرے میں بیٹھے اور بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے جو قلم دوات میں ڈالا اس میں ہلکا سا ایسے ہلایا، پہلے ہلاتا تھا کہ پھیل نہ جائے روشنائی، ایسے جھٹکا دیا اور اٹھا کر کے یہاں لائے، یہاں پہ کاغذ رکھا تھا، اس طریقے سے کہ لکھنا۔ اتنے میں ایک مکھی آئی اور وہ قلم کی نوک پر بیٹھ گئی، سیاہی پینے لگی، روشنائی پینے لگی، قلم پہ بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے دیکھا مکھی آ گئی، لاؤ پھونک مار کے اس کو اڑا دوں، مگر خیال ہے نہیں محمد، اگر تو مکھی ہوتا اور تو بھونکا ہوتا تیرے پیٹ پہ بھی لات لگتی۔ ذرا باریکی دیکھو ان لوگوں کی، کہا نہیں، اڑا نہیں، سوچا چلو ایسے ہلکا سا ہلا دوں، نہیں، سوچ اللہ نے اس کو مکھی بنایا، یہ خود نہیں بنی۔ سوچ، تم نے کبھی دیکھا، تم اجمیر شریف گئے ہوگے اور جانا چاہیے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کیا بہت ساری مرتبہ گئے ہوں اور انشاءاللہ جاؤں گا بھی، لیکن اس مرتبہ کا واقعہ انا، کچھ لڑکے تھے مدرسے کے، وہ کہنے لگے حضرت چلو اس پہ چڑھیں گے پہاڑ پہ، 8-10 سال پرانی بات ہے حضرت، تارا گڑھ پہ، ہم نے کہا چلو، ہم بھی چڑھ دیے۔ اس کے اتنے اتنے ہاتھ کٹے ہوئے، دونوں ڈنڈ تھا، اتنے پاؤں کٹے ہوئے، یہاں کپڑا بندھا ہوا ہے، ادھر بھی آگے وہ کٹورا تھا اور لڑک رہا تھا وہ، اور لڑک رہا تھا وہ، اور وہی سرکا رہا تھا، ایسے ڈنڈ سے اپنے سرکا رہا، پیسے مانگ رہا۔ میرے دل میں اللہ 50 روپے، اب میں نے جب نکالے نا تو 50 کا نوٹ اسے دینا چاہتا، اب میں تو دے سکتا ہوں مگر اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، وہ کائے سے لے گا؟ اللہ الصمد، سوچا یا اللہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہاتھ، اس کے کٹورے میں رکھ دیے۔ آج ہم کپڑے بدلتے ہیں، اس کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، کیسے کپڑے بدلتا ہوگا؟ اسے سانپ کاٹے کیسے ہٹاتا ہوگا؟ مکھی نہیں مار سکتا، یہ ٹھنڈ بھی آتی ہوگی، گرمی بھی آتی ہوگی، اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کون پال رہا ہے اس کو؟ نہ باپ نہ ماں، کیسے لڑک رہا، کون اس کا بستر کرتا ہوگا؟ 5 دن کی زندگی اگر ایسے کوئی جی کے دکھا، لقمہ کیسے کھانا کھاتا ہوگا؟ ہاتھ نہیں اتنے۔ تم نے کبھی سوچا، تم نے کبھی غور کیا؟ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اس کو غلط استعمال کرنے کے لیے پیارو نہیں۔ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، اس کو غلط استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ نے تمہیں پاؤں دیے، اس کو غلط استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے تم نے، بلگرام شریف میں جائیے، اچھے خاصے ہٹے کٹے ہوں گے، ان کا کوئی جن سوار ہے یا کوئی دماغ کی ہٹ گئی ہے، بیچارے نالیوں کی کیچڑ کھا رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، زبان عطا فرمائی ہے، غنڈہ گردی کرنے کے لیے، دوسرے کا مال مارنے کے لیے، نبی کو ناراض کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو ٹالنے کے لیے، ماں باپ کو ستانے کے لیے، پڑوسیوں کو دکھ دینے کے لیے۔ غور کر، اگر کوئی ایک ہار ڈال دیتا ہے کتنی مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی صافہ دے دے کتنی مرتبہ شکریہ کرتے ہیں۔ اللہ نے تجھے یہ سانسیں دیے جو تیرے ہاتھ چل رہے ہیں، تیرے پاؤں چل رہے ہیں، تیری زندگی چل رہی ہے، اگر وہ سانسیں لے لے کیا بگاڑ لے گا تو کسی کا؟ کچھ نہیں، تیرے ہاتھ بھی تیرے پاؤں بھی، یہ جسم تیرا پڑا رہ جائے گا۔ قربان چپلے اس رب پر، کتنی نافرمانی۔ فجر میں مؤذن کہہ رہا حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ظہر میں کہہ رہا حیا علی الصلاح،
आओ नमाज की तरफ। जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में 5 वक्त तुझे पुकारा जा रहा मस्जिद से, हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। तू काम में बुतना बना पड़ा है, काम करते करते बूढ़ा हो गया, अल्लाह को राजी नहीं किया, सब रखा रह जाएगा। आज के बाद पीर तुझे कामयाब मिले हैं, सुहेल मिल्लत के हाथ में हाथ दे करके तौबा करना और ये कहना इंशाअल्लाह अगर हम जिएंगे, हम खाएंगे, पिएंगे, सांसें लेंगे, अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए लेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न फैजान वाहिदी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत है तुम्हारी, बुलंद है ये, हाय हाय हाय, क्या बात है, बुलंद है। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह समझ, बहुत बड़ी बातें आ रही। इमाम मोहम्मद गजाली बोले मैं चाहता उसे उड़ा सकता था मगर नहीं उड़ाया, डर गया, कांप गया। गजाली अगर तू मक्खी होता तो क्या होता? अल्लाह, जरा सोचो, अल्लाह ताला हमें या आपको कोई गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो क्या कर लेते? ये तो करम है मेरे आका का। और फिर उस पे भी सोने पे सुहागा, आका की उम्मत में हाय हाय, मुसलमान है, और फिर ये सोने पे सुहागा, तुम्हारी निस्बत जुड़ रही है तो फिर रसूलुल्लाह से डायरेक्ट जुड़ रही है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जरा सी खराश तो दिखा दो तुम, जितने उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोल लो। क्या बात, इमाम मोहम्मद गजाली ने नहीं उड़ाया, मगर थोड़ी देर हुई ना, उसका पेट ही कितना बड़ा होता है। अब हल्के हल्के यहाँ रोक लो ना तो खुद ब खुद हाथ हिलने लगते हैं। बोले मैंने कुछ सेकंड के लिए सांसें रोक ली ताकि हाथ ना हिले। सांस लो, थोड़ा सा ऐसे करके रोक ली, ये 1 सेकंड में पेट भर लेगी। जरा ख्वाहिश तो देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 सेकंड में पेट भर लेगी। सांसें रोक ली, सांसें रोकना थी। अल्लाह तबारक व ताला को ये अदा पसंद आई, वो सेकंड में पी करके पेट भर के चली गई। अल्लाह तबारक व ताला को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, सारे अमल अल्लाह ताला ने एक तरफ रख दिए और ये अमल एक तरफ। इसी अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, माशाअल्लाह। ये अल्लाह वाले होते। गरीब नवाज का वाकया तुमने नहीं सुना? एक किसान आया था, वो मुस्लिम नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। उसके खेत का लगान ज्यादा आ रहा था। उसने कहा दिल्ली बादशाह के यहाँ हजरत की मानी जाती, इनके खलीफा भी हुआ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लिख देंगे कुछ कह देंगे, वो कहना मानेगा। मगर गरीब नवाज खुद साथ गए, खुद साथ गए। बड़े लोगों की ना बातें भी बड़ी होती हैं। कभी हजरत के साथ सफर करके देखो, ये इजहार भाई से पूछो, कारी अबुल हसन साहब से पूछो, मैं भी अगर सफर करता हूँ शायर साहब से पूछो। हम लोग कभी अलग बैठ के जिक्र करते हैं कि यार जो साफ दिल होता है ना, उसका तो मिजाज ही अलग होता है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता, आमीन आमीन, इनका फैजान हम सब के सरों पर तादेर फरमाए, आमीन आमीन। सुनो, साथ में गए, साथ में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। वो नमाजें पढ़ता हुआ देख रहे हैं, हाय हाय, जा रहे हैं। वो अदाएं देख, उसने नबी को नहीं देखा, नबी के बेटे को देखा, आका के गुलाम को देखा, गरीब नवाज को। रास्ते में जा रहे हैं, उस पर छाप छोड़नी थी, अखलाक देखा। चाहते तो कुछ रुक्का लिख दे तब भी काम हो जाता। देखा बादशाह को, मुझे बताना जो बात वो पता चला, वो खुद और आगे बढ़ के आ गया। क्या हुक्म है? कहा ऐसे 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 मेरे शहर का, अजमेर का ये है और मैं इसके उसमें आया हूँ। का हुजूर बता देते, पता चल जाता, तभी मैं कर देता। नहीं, मैं मेरे साथ में कैसे आता? अल्लाह, साथ में कैसे आता? अब जब यहां से गया, का तुम गरीब नवाज बोले तुम्हारा काम हो गया, अब जाओ। का हुजूर अभी काम नहीं हुआ। हाय हाय हाय, अब क्या रह गया? का हुजूर बस मैंने आपको देख लिया, अब बस आगे वाला काम और बना दो। यहाँ तो आपकी सिफारिश सुन ली गई है, यहाँ तो हो गई,
اب آخرت کے لیے اور بیڑا پار کر دو، کلمہ ہی پڑھا دو۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ پوچھا گیا، کہا کیوں؟ جانے کی کیا ضرورت تھی وہاں پر، اس سے بھی کام ہو جاتا، مگر معلوم ہے، سنو، اگر کسی کی خیر خواہی کے لیے، اس کی مدد کے لیے ایک قدم اٹھاؤ تو نبی فرماتے ہیں مسجد نبوی میں رمضان المبارک کے 1 مہینے کے اعتکاف کرنے کی برابر ایک قدم میں ثواب ملا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے یار یہ اللہ والے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے بعد نیکیاں کرو گے؟ کوئی کسی کو ستائے گا؟ نمازوں کی پابندی کرو گے؟ پیر صاحب سے پکی سچی آخرت کے لیے محبت کرو گے؟ انشاءاللہ۔ میں نے بتایا نہیں، سیدوں پہ خرچ کرنا تو اپنا وقت خرچ کرو گے، روپیہ پیسہ خرچ کرو گے، یہ ساری چیز دوہرا اجر ہے، دوہرا ذی القربہ میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے بتایا تھا۔ اور سنو، ایک اللہ والے کی بات اور بتا دوں اور پھر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، پھر کیونکہ آگے آپ کو سننا ہے، 2 بجنے والے۔ ایک اللہ والے محبت کرو نا تو کیسی کرو، ان کے ساتھ میں رہنے والے، سفر میں رہنے والے، ان کا کھان پان، دیکھ ریکھ، پان وغیرہ جو بھی ہوتا تھا انتظام، مہمانوں کا انتظام کرنے والے خادم تھے۔ اب ہوا یوں، ایک دن ان کے یہاں رات میں مہمان آ گئے۔ کسی بھی وقت اگر حضور سے کوئی عالم ملنے کے لیے تو کس کو آواز دیں گے؟ ابوالحسن دیکھو مہمان آئے، دیکھو یہ کرو، یا جو بھی ساتھ میں ہوں گے دیکھو وہ آئے، بیٹا اظہار دیکھو وہ آئے، بیٹا یہ جس پہ محبت، جس پہ پیار جاتا۔ صابر پاک کے خادم حافظ شمس الدین ترک پانی پتی، ان کا کوئی اکثر جسم کا حصہ صابر پاک نے توڑا اور جوڑا، کہا شمس الدین، کبھی کبھی پیار میں حضرت قاری ابوالحسن کہتے مجھے بات یاد آتی، کہا شمس الدین، کا جی حضور لوٹے میں پانی لا، کہا حضور لوٹا کہاں ہے؟ ارے اندھا ہو گیا ہے، دیکھ سنبھل کے لے، جب کہ اندھا ہو گیا اندھے ہی ہو گئے۔ اب کہہ رہے حضور نہیں دکھ رہا، تو پھر ہنسے مسکرائے کہ یا اللہ میرا خادم تو نے اندر ٹھیک کر دے، ٹھیک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کہا شمس الدین ادھر آؤ، اب وہ ارے اتنی دیر ہو گئی، لنگڑا ہو گیا کیا؟ لے دیکھے تو لنگڑے ہی ہو گئے، دیکھے تو لنگڑے ہی ہے، اب لنگڑا کے چل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ حضور آپ نے جو کہہ دیا ہو گیا۔ پھر ہنسے گا یا اللہ میرے خادم تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئے۔ وہ شمس الدین ترک پانی، لیکن وہ خادم کی بات بتا رہا، رات کے حصے میں ان کے مہمان آئے، یہاں پہ جو لڑکے انتظام کرتے ہیں، یہ سامنے بھی احتشام بیٹھے تھے اور مجھے نام یاد نہیں ہے ابھی سب لڑکوں کے، جو بھی، تو میں ان کی فون کر کے بلا رہے ہیں، یہ سامنے جتنے لڑکے ہیں یہ سب ایک دوسرے کو آؤ حضور آؤ گے، آؤ حضور آؤ گے، یہ رحمت اور برکتیں بٹ رہی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوش قسمت ہو تم لوگ۔ اب جب رات کے حصے میں آئے حضرت، مہمان لوگ آئے، اب اللہ والوں کے مہمان کون آئیں گے؟ شرابی آئیں گے؟ اللہ والے تو آئیں گے، بے شک جواری آئیں گے، اللہ والے سب ولی آئے۔ اب رات کے حصے میں کھانا تیار کیا جائے۔ پہلے آج کل جیسے اتنا انتظام تو تھا نہیں، وہ لکڑی جنگل سے بین کے لاتے تھے، پھر رات کو کھانا پکتا تھا، اس سے مہمانوں کھلا، کہا ادھر آ، پوچھا مہمان آئے کھانے کا انتظام کرو، کہا جی حضور۔ اب وہ کرے کہاں سے، لکڑی ختم ہو گئی، رات میں اگر بیننے جائیں تو گھنٹوں لگیں گے، جنگل جائیں۔ اب کہہ تو دیا کہ جی حضور، اب کہہ رہے جلدی کھانا بناؤ۔ اب جیسے یہ سٹ پٹ آ جاتے قاری ابوالحسن صاحب، وہ کہہ دے گا ارے رومال دو، ارے یہ تو ان کی مت کٹ جاتی ہے، اور یہ ان کے لیے خوش قسمتی ہے۔ لیکن سنو، کہا جلدی کرو۔ انہوں نے دیکھا کیا کروں کیا کروں کیا، تیل رکھا تھا جو لکڑیوں پہ ڈال کے نا جلاتے تھے، انہوں نے لنگی باندھتے تھے، انہوں نے اٹھایا تھوڑا سا پیچا اور تیل چھڑکا اور آگ لگا لی، پاؤں میں چولہے میں رکھ دیا اور کھانا بنا لیا۔ اللہ کر لو گے تم، کر لو گے بسئی والو، بمبئی چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ لیکن پاؤں جلا لیا،
ایک انگلی جل جائے نا تو رات بھر اوئی اوئی کرو رات بھر. پاؤں جلا کھانا بنا, لنگی کو ایسے کیا, ذرا سی چہرے پہ شکن نہیں, ذرا بھی چہرے پہ اثر نہیں. کھانا لے کر کے آئے, ڈھکا ہوا پاؤں ہے, مسکرائے دیکھ کر کے چہرے کو اپنے پیر صاحب کے, مسکرا دیے, دیکھا کھانا کھلا دیا, کھانا کھا لیا. کہا جاؤ اور جا کر کے بیٹا یہ کھانا جو ہے رکھ دو اور آرام سے وہ میری والی چٹائی جو پڑی اس پہ سو جاؤ. جہاں آپ وضو بنا کر کے نا وہ چٹائی پہ پہلے کھڑے ہوتے تھے, پاؤں واؤں تھوڑا خشک ہو جائے, پھر بولے اس پہ جا کے سو جاؤ. ان کا یہ کہنا تھا کہ زندگی میں اتنی اچھی نیند کبھی نہیں آئی تھی جتنی اچھی آج آئی تھی. اب صبح کو جب اٹھے تو لنگی تھوڑی سی اٹھا کے دیکھے تو پاؤں ٹھیک, پاؤں ٹھیک. بولے یار میں نے خواب تو نہیں دیکھا کہ چکر میں پڑ گئے. سمجھے ہوا کیا یہ رات کی بات ہے کہ خواب تو نہیں. صبح کو اٹھے, بولے حضور رات مہمانوں نے کھانا ٹھیک سے کھا لیا تھا, اب تحقیق کر رہے کھانا ٹھیک سے کھا لیا تھا. بولے تم نے تو ہی کھلایا تھا. بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب اس نے سوچا اب لکڑی نہیں بینوں, اب تو کھانا بن رہا, تیل چھڑکا اور پاؤں جل لیا. 17 یا 18 مرتبہ جب ایسا ہو گیا تو مسکرائے, بولے ادھر آ, تو کیا سمجھتا مجھے پتہ نہیں ہے کیا؟ تو کیا سمجھتا جانتا نہیں ہو گیا؟ کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ بولے حضور ٹھیک بھی تو ہو جاتا ہوں. بولے حضور ٹھیک بھی تو ہو جاتا ہوں. بلایا, بولے اچھا چل مانگ, کیا مانگتا آج مانگ لے, تو دل پگھل گیا, مانگ لے. تم جیسا ہوتا تو کیا کہتا کہ بس حضرت حضور ایسی دعا کر دو جو 2-4 فلیٹ لے لیں. یہی ہوتا. دکان سے کہا حضور مانگ لوں, وہ بھی تو وہی تھا. کہا مانگ لوں, کہا مانگ لے, کیا مانگتا ہے. یہ کہنے کے لیے بھی جگرا چاہیے. کیا بات ہے, انہی کے خاندان کے تھے وہ, سبحان اللہ. سید آل رسول برکات, ماریرا شریف کے ہی ہیں وہ, بے شک ماریرا شریف کے ابھی, لیکن اصل وہاں کے بلگرام. سمجھ رہے میری بات؟ اعلی حضرت علم کی کمی تھی کیا؟ 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنے والے مفتی, ان کے ابا مفتی, کیوں لے کے گئے اعلی رسول کی بارگاہ میں؟ اور لوگ 3-3 مہینے سے تھے, انہی کے خاندان کے ڈائریکٹ بلایا, اندر لے گئے, سینے سے سینہ ملایا. جب باہر آئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا اعلی رسول کون ہے اور احمد رضا کون ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تب اعلی حضرت بن کے چھائے. کیا بات ہے. لیکن سنو, کہا مانگ, کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا حضور مانگ لوں. کہا مانگ لے. اس نے کہا حضور آپ سے بڑے اچھے لگتے ہو, بڑے پیارے لگتے ہو, کچھ نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے. بولے پھر؟ بولے اپنی طرح بنا دو. اللہ اکبر, اللہ اپنی طرح بنا دو. کیا بات. بتاؤ مانگا بھی تو قاری ابو الحسن صاحب اگر نمبر آ جائے سنبھل کے رہی ہو. یہ تو چلو اللہ تعالیٰ سلام. میں ان سے اسی وجہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آل رسول کی نا اگر پھٹکار بھی سنو گے نا, اس میں پیار ہوتا ہے, پیار. یہ جو کپڑا نا, یہ کپڑا یہ ایسے کر کے جھاڑو گے, کب تم یہ چاہو گے کہ اس پہ گرد نہ ہو. بے شک, گرد نہ ہو. لیکن سنو, کہ حضور اپنے جیسا بنا دو, کچھ اور ہی مانگ لو نا, تو اپنے ہی جیسا ہونا دو. بولے چلا جا اندر کو. گئے اور توجہ ڈالی. اس علماء جانتے ہیں توجہ کی 8 قسمیں ہیں, تصوف پڑھنے والے, اس میں سے ایک قسم ہے توجہ اتحادی. جب ڈالی تو کوئی پہچانتے ہی نہیں تھا پیر کون ہے اور مرید کون ہے. اللہ. وہ بات الگ ہے 3 دن سے زیادہ نہیں جیے, وہ بات الگ ہے 3 دن سے زیادہ, لیکن ہو تو گئے. اویس قرنی نے نظر ڈالی تھی, توجہ ڈالی تھی, 8 شکلیں ہو گئی تھی, 8 لوگ ہو گئے تھے ویسے. لیکن سنو, پیر سے محبت, یہی اگر محبت ہوگی تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. اور اگر اپنے مطلب کے لیے آؤ گے, اپنے مطلب کے لیے تمہارے دل میں محبت نہیں ہے, وسئی کے رہنے والوں تمہاری یہ خوش قسمتی ہے. فل پاور پیر اور ان کے باپ دادا کا وہ مقام تھا جہاں پہ جنات بھی آئے, انسان بھی آئے, جانور بھی آئے, جہاں پر ان کے باپ دادا رہے. اعلیٰ
حضرت جیسا ان کے مسکن کو، اس بستی کو جنت سے تشبیہ دے دے تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اس کا مقام کیا ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت بلگرام شریف، مسلک اعلی حضرت، آمد سرکار سہیل ملت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹائم زیادہ ہو گیا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. کیسا؟ یدعون الی الخیر، جو خیر کی، اچھائی کی، بھلائی کی دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا اور نیکی کا حکم بھی دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. وسئی والو جو حضرت سے جڑے ہوئے ہو، یا باندرا والو، یا جہاں پر بھی جتنے علماء جڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو حضرت کے پاس لاؤ اور حضرت سے جڑاؤ، حضرت کا ہاتھ سر پہ رگواؤ، سلسلے سے وابستہ کرا دو تاکہ ان کے عقیدے محفوظ رہیں اور ان کا ہاتھ، ان کے ہاتھ میں آل رسول کا دامن رہے. نبی نے آخری حج کے موقع پر یہی تو کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اولاد. قرآن تمہارے گھروں میں ہے ہی، اسے بھی پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، اور نبی کی اولاد تمہارے سامنے بیٹھی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اس میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ میں توبہ کر لو. پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.